بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اکرام، جو بندہ چاہتا ہے کہ میرا بالاسلام پہ ہو تو وہ یہ دعا حضرت یوسف علیہ السلام کی آخری دعا ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے مانگی تھی، یہ دعا پڑھے تو انشاءاللہ اس کا خاتمہ بالاسلام پہ ہوگا۔ دعا کون سی ہے؟ دعا یہ ہے کہ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ یہ سورہ یوسف میں رکوع نمبر 11 پارہ نمبر 13 جو حضرت یوسف علیہ السلام کی آخری دعا اور پسندیدہ دعا ہے کہ یا اللہ میرا خاتمہ بالاسلام پہ ہو۔ سب سے پہلے خاتمہ بالاسلام کس طریقے سے ہوگا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا نہیں کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر غضبناک غصہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نزدیک دعا سے ہی زیادہ لائق قدر کوئی چیز نہیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ سے پہلے دعا کے آداب ہیں۔ اگر ہمیں دعا کس طریقے سے مانگنی ہے تو کس طریقے سے مانگنی، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو دعا قبول ہوتی ہے ان کے لیے کچھ آداب ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو قبولیت دعا کے راز اپنے تجربے سے مشاہدہ کرنے والے تھے، آپ علیہ السلام نے ہمیں دعا کے آداب بھی سکھائے اور بعض حالات، مقامات، اوقات، مواقع اور کیفیات بھی بتائی ہے جن میں دعائیں بطور خاص قبول ہوتی ہیں۔ ان تمام کیفیات پر غور کرنے سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ دراصل یہ حالتیں انسان میں جوش اضطراب اور دعا کی تحریر میں ممدو معاون ہوتی ہے۔ اسی لیے ان حالات اور واقعات کی دعائیں خاص قبولیت کا اثر رکھتی ہے۔ ان پر بابرکت اوقات کا تذکرہ یہاں مناسب ہوگا کہ میں آپ کو کچھ اوقات میں آپ کو بتاؤں۔ سب سے پہلے نماز تہجد کی دعائیں، بالخصوص رات کے آخری حصے میں یعنی تہجد کی نماز پڑھ کر دعائیں کی جائیں، انشاءاللہ وہ دعا قبول ہوگی۔ اذان اور اقامت کے درمیان دعا کی وہ بھی دعا آدمی کی قبول ہوتی ہے۔ آمین کی کیفیت میں ملائکہ سے موافقت، نیز نماز میں توجہ سے دعا، حالت سجدہ کی حالت میں اوقات میں دعائیں قبول ہوتی ہے۔ دعا میں اللہ کے بندوں یا مخلوق کو وسیلہ بنانا شرک ہے۔ یہی وسیلے کا شرک مشرکین مکہ میں پایا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی تم میں سے دعا کرے تو اس طرح نہ کہے کہ اللہ اگر تو چاہے تو مجھے بخش دو، اگر تو چاہے تو مجھ پر رحم کرو، اگر تو چاہے تو مجھے رزق دے، بلکہ اپنی دعاؤں کو پورے یقین سے مانگے، اسی لیے کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اس کو کوئی مجبور کرنے والا نہیں ہے۔ اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا موت اسلام پہ ہو یعنی مسلمان بن کر مرے، تو مسلمان بننے سے پہلے جیسا کہ یہ ہم تو کیا اللہ کے انبیاء علیہ السلام بھی یہ دعا کیا کرتے تھے۔ جو اللہ کے برگزیدہ بندے تھے وہ بھی یہی دعا کیا کرتے تھے، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پسندیدہ اور آخری دعا یہ کہ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ
توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. یہ دعا حضرت یوسف علیہ السلام کیا کرتے تھے. تو اس دعا کو کثرت سے پڑھنا چاہیے. کو فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. کم سے کم دن میں 5 مرتبہ، کم سے کم دن میں 7 مرتبہ، 10 مرتبہ، 15 مرتبہ، 11 مرتبہ، جتنا بھی زیادہ ہو سکے اپنے رب کے سامنے، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی، ہمیں بھی اسی طرح سے یہ دعا کرنی چاہیے. اگر آپ ہر وقت یہ عمل کر سکتے ہیں تو لازمی اسی عمل کو کیجیے گا. ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا.